دساں دینے مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بہت سارے دیوبندیوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں، مگر دیکھیے وہیں دیوبندیوں کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا اقرار ہے خود کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یعنی حضور کو علم غیب حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم غیب، یعنی عطائی علم غیب، سمجھے؟ کس کو؟ حضور کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، تو یہاں وضاحت بھی کی جا رہی ہے، مگر بہت سارے دیوبندیوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا، گلا پھاڑتے دیکھتے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں غیب تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں۔ پھر وہ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کون کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، وہ کل کس زمین میں مرے گا، عورت کے رحم میں، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات کا انکار کیا جاتا ہے، مگر یہی چیز، یہی بات ان کے گھر سے ثابت ہے، اگر ہم پھر ان کے گھر سے دکھا دیں تو پھر کرامتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، مجھے بتایا جائے کہ نبی کا معجزہ بڑا ہے یا پھر ولی کی ولایت بڑی ہے، ولی کی کرامت بڑی ہے، نبی کی نبوت بڑی یا ولی کی ولایت بڑی؟ نبی کی نبوت کے ذریعے ولی کو ولایت ملی۔ یہ جاہل اتنے بڑے ہٹ دھرم اور بے شرم ہوتے ہیں، بہت، میں کیا کہوں، بہت ہی زیادہ بے شرم۔ تو ان دیوبندیوں وہابیوں کے چکر میں نہ آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ خود خدا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کس سے؟ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، قرآن میں اعلان کر رہا ہے۔ اور دیوبندی ان آیتوں کو پڑھ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم کی نفی کرتی ہیں یا کل علم غیب کی نفی کرتی ہیں۔ جتنا علم غیب اللہ تعالیٰ کو، اتنا ہی رسول اللہ کو، ایسا نہیں، یعنی حضور کے کل علم کی نفی ہے اور ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی علم کی کوئی نفی نہیں۔ عطائی علم غیب کا تو ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ یہاں خود خدا فرماتا ہے، اے محبوب، اے نبی، اے میرے حبیب، ہم یہ آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کو خفیہ باتیں بتاتے ہیں، خفیہ راز بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے۔ یہ غیب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، غیب کی خبریں، یعنی چھپی ہوئی خبریں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے مومن بھائی بھی ادھر بھٹک جاتے ہیں، پھٹ سے چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، اپنے عالم سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ دیوبندیوں کا رویہ ہی یہ ہے کہ دیوبندی لوگ
کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان پڑھ لوگوں سے اپنی ٹیم اکٹھی کرتے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں جہاں پر علم غیب کی نفی ہے وہاں کلی اور ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی کوئی نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں، اس بات کو دھیان رکھنا. یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں ذہن میں رکھنا ہے. اگر حضور کو واقعی علم غیب نہیں ہے تو پھر خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے؟ تو سکھانے والا رب، سیکھنے والے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے مسلمانوں. اس بات کو ذہن میں رکھنا، دھیان میں رکھنا. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں. ابھی اصغر دیوبندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار بھی کیا، پھر بعد میں جب میں نے اس کو پھنسایا تو اقرار بھی کیا. پھر کہنے لگا ہم علم الغیب مانتے ہیں، اخبار غیب مانتے ہیں اور نہ جانے کون کون سا غیب مانتے ہیں. تو یہ سارے غیب عطائی میں آتے ہیں یا ذاتی اور کلی میں آتے ہیں؟ بس اتنا بتا دے. اگر عطائی میں آتے ہیں تو ٹھیک، اور عطائی میں نہیں آتے تو پھر اپنے اوپر تو خود فیصلہ کر لے. جو جرم تو ہمارے طرف لگا رہا ہے اس جرم کا تو خود گرفتار ہے. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور حسن بھائی، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا مجھے آئل لگا کے. آج میرا 1 مہینہ ہو گیا ہے. میرے بال میں گیپنگ بہت زیادہ تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ گیپنگ کم ہو گئی ہے، تھوڑی بہت رہ گئی ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی.